وہ فردوس کی ابصرا تھی اور میں دوزخ کا درندہ۔ وہ فردوس کی ابصرا تھی اور میں دوزخ کا درندہ، پھر بھی عشق بے حساب ہوتا تھا، میں مصنف تھا اور وہ میری شاعری۔ پھر بھی عشق بے حساب ہوتا تھا، میں مصنف تھا اور وہ میری شاعری۔ میں کبھی اس کی بکھری ہوئی لٹوں پر لکھتا، میں کبھی اس کی بکھری ہوئی لٹوں پر لکھتا تو کبھی اس کے اشکوں پر، میں اس کے افسانے لکھتا تھا، اور وہ اپنے بالوں کی تلیاں بنا کر مجھے چھیڑتی تھی۔ وہ اپنے بالوں کی تلیاں بنا کر مجھے چھیڑتی تھی، اس سے عشق کرنے کی ایک اور وجہ مجھے مل جاتی تھی۔ اس سے عشق کرنے کی ایک اور وجہ مجھے مل جاتی تھی۔ میں اندھیرا تھا جسے روشن کر کے اس کے عشق نے آفتاب بنا دیا تھا۔ میں اندھیرا تھا جسے روشن کر کے اس کے عشق نے آفتاب بنا دیا تھا۔ پھر ایک روز عشق کا پنچھی، پھر ایک روز عشق کا پنچھی پنجرا توڑ کر دور گگن کہیں اڑ گیا۔ پھر ایک روز عشق کا پنچھی پنجرا توڑ کر دور گگن کہیں اڑ گیا۔ وہ خود کو تلاشتی رہی، میں اس میں کھوتا گیا۔ جسم پر میرے رنگ اس کے چڑھتے رہے، جسم پر میرے رنگ اس کے چڑھتے رہے، اور اس کے قلب کا قاتل لوگ مجھے سمجھتے رہے۔ وہ فردوس کی ابصرا تھی، وہ فردوس کی ابصرا تھی اور میں دوزخ کا درندہ، پھر بھی عشق بے حساب ہوتا تھا۔ وہ فردوس کی ابصرا تھی اور میں دوزخ کا درندہ۔ کہتے ہیں کہ عشق ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن عشق وہ جذبہ ہے جسے لوگ سمجھ جائیں تو پھر زندگی میں اور کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک ایسے ہی کم عمر کا شاعر جب اس نے اپنے جذبات احساس کو لکھا تو سفید کاغذ پہ کالی سیاہی سے جب اس نے لکھا تو اس کے وہ لکھے ہوئے الفاظ جو ہے کتاب کی شکل میں آ گئے۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں روہن کمار کی، جن کی پہلی کتاب ارشاد جب منظر عام پر آئی تو لوگوں نے بڑا پیار دیا۔ جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کی شاعری کو پڑھا، تو یقین مانیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ روہن کمار نے کبھی نہ کبھی زندگی میں عشق تو کیا ہو۔ اگر آپ نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے یا عشق کرنا چاہتے ہیں تو نئے شاعر کی شاعری کو ضرور پڑھا کریں۔ صرف روہن کمار ہی نہیں بلکہ کسی کو بھی پڑھیں، لیکن عشق کا جذبہ اگر آپ کے دل میں ہو تبھی اس کے لکھے ہوئے الفاظ آپ کو سمجھ آئیں گے۔ اس نئے شاعر کو، روہن کمار کو آپ ضرور پڑھیں، اپنی محبتوں سے، اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں کہ ان کی اور ایسے ہی عشق بھری، شاعری بھری کتاب منظر عام پر آتی رہی، ہم اور آپ اسے پڑھتے رہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے ارشاد۔ یہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے اور اس کے اندر جو لکھے ہوئے نظم ہے، غزلیں ہیں، شاعری ہے، قطع ہیں، وہ سبھی لاجواب ہیں۔ تو آپ کو جب بھی فرصت ملے تنہائی میں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ یقین مانیں کہ آپ روہن کمار کو کبھی بھول نہیں پائیں گے، اور نہ ہی ان کی شاعری۔ جو ہے روہن کمار کے ارشاد، یہ آپ کو امیزن اور فلپکارٹ پہ بھی مل جائے گی، آپ وہاں سے اسے پرچیز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ بس اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں تاکہ ان کی اور ایسے ہی پیاری پیاری اچھی اچھی کتابیں، شاعری سے لبریز، محبت سے لبریز کتابیں منظر عام پر آتی رہیں اور وہ ایسے ہی کامیابی کی منزلیں چھوتے رہیں۔